بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بر والدہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فی الجنہ فرماتے ہیں کہ العدل الانصاف والاحسان التفضل، فرماتے ہیں کہ العدل والانصاف، عدل انصاف ہے، والاحسان التفضل، اور احسان استحقاق سے بڑھ کر سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی برابری کرنے کے ہیں، انصاف کرنے کے ہیں، اور احسان کے معنی اپنے استحقاق سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے کے ہیں، احسان۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانا کے لفظ استعمال کیے ہیں، وبالوالدین احسانا۔ تو یہاں پہ احسان سے مراد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں پالا پرورش کی، ان کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن جو ان کی استحقاق ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ حضرات محترم، والدین کی شان اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں وہاں والدین کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ حضرات محترم، والدین کی شان اتنی ہے کہ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بر والدہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کی خدمت کی طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ،
اسے خوشخبری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اتنی عظمت ہے والدین کی خدمت کی۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو گھر پر روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوٹ جا، ان کو ہنسا جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہوں سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی، حضور اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طیب یعنی فیاض ہے۔ اور حضرت محترم حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے، اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور وہ کسی غار کے اندر چلے گئے۔ اتفاق سے اس غار کے منہ پر ایک چٹان آ گر گئی اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایک ایک عمل کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں، جو عمل ہم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ان میں سے پہلے نے عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے بوڑھے والدین ہیں، میں ان کے لیے بکریوں کو چراتا تھا۔ ایک رات میں کہیں دور چلا گیا اور واپس لیٹ آنے پر میں ہمیشہ اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا بکریوں کا، لیکن اس دن جب میں لیٹ آیا تو دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، ادباً ان کو نہ جگایا کہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں رو رہے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس غار کا منہ اتنا کھول دے کہ ہمیں آسمان نظر آنے لگے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کا منہ اتنا کھول دیا کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ باقیوں نے بھی اپنے اعمال پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کا منہ کھول دیا۔ حضرات محترم، والدین کی خدمت کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سے غار کا منہ کھول دیا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ماما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پوچھا کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کو اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا اور اگر خدمت نہیں کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ لفظ 3 دفعہ دہرائے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو لوگوں نے عرض کی، کس کی؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ اس پر شاعر نے لکھا ہے کہ ایک دن حلقہ احباب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک کٹ گئی اس کی۔ اصحاب نے
پوچھا کون ہے یہ بدبخت فقیر جس کی حضرت بائی میں گٹا گئی؟ تو ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند نہ خلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا جسے نہ ہو بڑھاپے میں خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب